بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہاں، اسے تم حکومت کا اعصابی مرکز بھی کہہ سکتے ہو۔ صدر اور وزیر اعظم کی طرف سے تقرریاں اور بادلوں کے سارے احکام اسی بلاک کے ایک حصے سے جاری ہوتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں بیٹھتے ہیں، اس لیے تم ہمیں بھی تھوڑی بہت اہمیت دے سکتے ہو۔ شاید جلال بھی دفتر میں نہیں ہے، میں نے بے تکلفی سے کہا۔ جلال اور ڈی جی دونوں غائب ہیں۔ جب تک ان میں سے کوئی واپس نہیں آ جاتا مجھے دفتر میں رہنا ہے۔ رحمان نے مجھے بتایا دفتر میں ایک نہ ایک ذمہ دار آدمی ہر وقت موجود رہتا ہے۔ تم ہوٹل میں ہمارے پاس تھے تو یہاں کوئی نہیں تھا، جبکہ آج کا دن بہت اہم ہے۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بج اٹھی اور وہ ہنستے ہوئے بولا، پیغام نوٹ کر لیے گئے تھے، اب میں نے وہ کالز لوٹانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ وہی ہوا، وہ ریسیور رکھتا تھا اور اس کا ماتحت فوراً ہی دوسرا نمبر ملا دیتا تھا۔ فون پر گفتگو کے دوران میں رحمان نے کئی مرتبہ کی بورڈ کو چھیڑ کر مانیٹر کی اسکرین پڑھ کر کسی کو کچھ بتایا اور اسکرین کو دوبارہ اس کی ابتدائی حالت میں لوٹا دیا۔ 1:30 بجے تک وقفے سے فون آتے رہے۔ اس دوران میں ہماری باتیں بھی چلتی رہیں۔ رحمان کو باتیں کرنے کا فن آتا تھا، اس نے ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں بور نہیں ہونے دیا۔ ہم اس کے دفتر میں چائے کی دوسری پیالی پی رہے تھے کہ جلال وہیں آ پہنچا۔ وہ مرحلہ بہت خوبی سے نمٹ گیا۔ جلال نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، اس وقت پنڈت منوہر لال موم کی ناک بنا ہوا ہے، وہ تم دونوں کو یاد کر رہا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ ہماری یہاں تک کی دوڑ رائگاں نہیں گئی۔ اول خان نے مسرت سے کہا، شام کو یہاں سے واپس جاتے ہوئے ہمارے دل بڑے ہوئے ہوں گے۔ میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی کہ وہ دونوں آپس میں بہت بے تکلف تھے، مگر جلال ان میں سینئر تھا۔ رحمان اسے دیکھتے ہی اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تو کیا تم شام کو واپس جانے کا فیصلہ کر چکے ہو؟ جلال نے حیرت سے پوچھا۔ جانا بہت ضروری ہے، وہاں میرے کچھ ضروری کام ادھورے ہیں جن کی دیکھ بھال کے لیے کراچی میں میری موجودگی ضروری ہے، اول خان نے کہا۔ اسی وقت رحمان کے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ریسیور اٹھا کر اس نے بہت مؤدب لہجے میں وقفے سے 3-4 بار یس سر کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ جلال کی نگاہیں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ ڈی جی صاحب ان دونوں کو تمہارے ساتھ بلا رہے ہیں، رحمان نے کہا۔ انہیں پتا چل گیا ہے کہ یہ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ آؤ، اچھا ہے کہ یہ ملاقات اسی وقت ہو جائے۔ 3 بجے امریکی سفارتکاروں کے ساتھ اجلاس شروع ہو جائے گا۔ پتہ نہیں وہ سلسلہ کب تک جاری رہے۔ ڈی جی کا دفتر 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ بیرونی کمرے میں اس کا پی اے اور گن مین بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے گزر کر جلال نے اندھے شیشوں والے پارٹیشن میں موجود دروازے پر انگلی سے دستک دی اور دروازہ کھول دیا۔ اس کے پیچھے ہم نے پیش قدمی کی تھی کہ بڑی سی چوبی میز کے پیچھے سے بھاری بھرکم جسم اور پختہ عمر کا ایک وجیح شخص نکل کر ہمارے استقبال کے لیے آ گیا۔ جلال نے ہم تینوں کا ایک دوسرے سے تعارف کرایا۔ اس نے اپنے رتبے کو بلا کر بہت فراخ دلی سے ہمارے لیے توصیحی کلمات ادا کرتے ہوئے تپاک سے ہاتھ ملائے اور ہمیں کرسیاں پیش کر کے دوبارہ اپنی جگہ لوٹ گیا۔ اس کی کرسی کے پیچھے دیوار پر قائد اعظم کی بڑی تصویر آویزاں تھی۔ میں نے کئی میٹنگز میں تم دونوں کا ذکر سنا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ پاکستان میں آج بھی ایسے بے لوث اور فرد شناس شہری موجود ہیں جو ملک کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ جلال نے مجھے جو بریفنگ دی ہے وہ حیران کر دینے والی ہے، مگر ریکارڈ میں تمہارا کوئی ذکر نہیں، اس نے کہا۔ میں اس عزت افزائی کے لیے آپ کا ممنون ہوں۔ خواہش کے باوجود میں عقابی آنکھوں اور سفید سیاہ بالوں والے شخص کے لیے تم کا صیغہ استعمال نہیں کر سکا۔ آج شام ہم واپس جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ڈائریکٹر جنرل نے جلدی سے سوال کیا۔ آج انہیں ڈنر پر مدعو کیوں نہیں کرتے؟ سر، ان کی کچھ مجبوریاں ہیں، کراچی میں اپنے کام ادھورے چھوڑ کر آئے ہیں، جلال نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ آج کے اجلاس کے بعد میرا ڈنر کا ہی پروگرام تھا۔ اس دوران میں تیزی سے اس دفتر کا جائزہ لے چکا تھا۔ ڈی جی کے پاس بھی کمپیوٹر موجود تھا۔ ایک الماری میں فلاپیز قطاروں قطار لگی ہوئی تھی، مگر اسی کے ساتھ فائلوں سے مفر نہیں تھا۔ قالین پر ایک طرف فائلوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ پارٹیشن میں لگا ہوا اندھا شیشہ یک رخ تھا۔ باہر سے اندر کا منظر دیکھنا ممکن نہیں تھا، لیکن ڈی جی کے کمرے میں سے باہر ہر تفصیل نظر آ رہی تھی۔ یہ بہت اچھا ہوا کہ رابن مائر کے ساتھ کرسٹوفر نامی میرین گارڈ بھی پنڈت کے گھر رہ گیا ہے۔ اس نے قتل اور موت جیسے الفاظ سے پرہیز کرتے ہوئے کہا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رابن کو اس کی مرضی کے خلاف اغوا کر کے وہاں لے جایا گیا تھا۔ میں سر ہلا
لا کر رہ گیا۔ ڈی جی کے ان فکروں میں ویرا کی کارروائی کا ذکر تھا، کیونکہ پورچ میں پہرا دینے والے گارڈز کو اسی نے اپنے بے آواز ریوالور کا نشانہ بنایا تھا۔ ہم لوگ آج صبح سے مصروف رہے ہیں۔ ڈی جی قدرے توقف کے بعد معذرت کر رہا تھا، تمہارا کام ختم ہوتے ہی ہمارا کام شروع ہو گیا تھا جو اب تک جاری ہے۔ میری خواہش تھی کہ کام کے اس دباؤ سے نکل کر ہم کو ایک ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے اور ہم ایک دوسرے سے قریب آ سکیں۔ زندگی رہی تو یہ موقع ضرور آئے گا۔ ہاں، اگر آج کے اجلاس میں ہماری شرکت کی کوئی گنجائش ہو تو اس کے لیے دوسرے کام نظر انداز کیے جا سکتے ہیں۔ ڈی جی کے بڑے بڑے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہاری شرط سے ظاہر ہو رہا ہے کہ روانگی ملتوی ہو سکتی ہے، ہمیں مل بیٹھنے کی فرصت میسر آ سکتی ہے۔ نو سر، اول خان اصراری انداز میں بول پڑا۔ پتہ نہیں ڈینی نے یہ بات کیوں کہی ہے، ہماری واپسی ضروری ہے۔ ڈینی مناسب سمجھتا ہے تو رک جائے، میں اجازت چاہوں گا۔ مسکراہٹ معدوم ہو گئی۔ ڈی جی کے چہرے پر دوبارہ سنگلاخ سنجیدگی طاری ہو گئی۔ ہمارے اجلاس خفیہ ہوتے ہیں۔ پچھلے نقصانات کی روشنی میں نے یہ اصول وضع کیا ہے کہ ہمارے کسی باضابطہ اجلاس میں باہر کا کوئی آدمی شریک نہیں ہوگا۔ آئی ایم سوری مائی ڈیئر ڈینی، میں تمہارے جذبات سے واقف ہوں۔ تم اپنی محنت کا آخری ثمر دیکھنا چاہتے ہو۔ ان کی جھکی ہوئی نظریں، عرق آلود پیشانیاں اور بکھلائے ہوئے چہرے دیکھنا چاہتے ہو۔ بے ربط دلیلیں اور بے مغز ہیلے سننے چاہتے ہو، مگر یہ ممکن نہیں۔ مجھے معلوم تھا، اسی لیے میں نے یہ شرط تجویز کی تھی، میری واپسی بھی ضروری ہے۔ دفتر کا باوردی اردلی چائے اور اس سے متعلقہ لوازم سے لدی ہوئی ٹرے لے آیا۔ شاید ڈی جی نے پرتکلف چائے کے لیے پہلے ہی کوئی ہدایت جاری کر دی تھی۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں تھی سر، ہم نے تھوڑی ہی دیر پہلے ہی ناشتہ کیا ہے، اول خان نے سیر چشمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، حالانکہ ہمیں ناشتہ کیے کافی دیر ہو چکی تھی۔ یہ لنچ کا وقت ہے۔ وہ وال کلاک پر نظریں دوڑا کر بولا، مگر مجبوری ہے کہ ہمارے پاس وقت کم ہے۔ 3 بجے مجھے دفتر خارجہ پہنچنا ہے۔ اجلاس کی اہمیت کا اندازہ تم اس بات سے لگا سکتے ہو کہ ان کی ٹیم کی سربراہی قائم مقام سفیر کر رہا ہوگا۔ اجلاس کی میزبانی دفتر خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری کریں گے۔ مجھے پہلی بار صحیح اندازہ ہو رہا ہے کہ ایسے واقعات کے نتیجے میں متعلقہ محکموں پر کتنا کڑا وقت آ جاتا ہے۔ ایک آدمی کی موت نہ جانے کتنے افراد کے اعصاب ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ میں نے کہا، اگر اوبی اور رستم کی باہم چپکلش کی کہانی درست ہے تو خدا کا شکر ادا کرو کہ اوبی کے ساتھ وہ حادثہ نئی دہلی میں پیش آیا۔ وہ واقعہ بالکل اسی طرح یہاں رونما ہو جاتا تو نہ جانے کیا کچھ ہو سکتا تھا۔ دشمنوں کے بارے میں ہم بھی بہت کچھ منصوبہ بندیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن جب اپنے کسی اقدام کے دور رس نتائج کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں پسپائی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ ڈی جی نے کہا، اگر یہ ہمارے لیے کوئی ڈکی چھپی ہدایت ہے تو میں اس بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ ہرگز نہیں، میں تمہیں حقیقت سے آگاہ کر رہا تھا۔ میرے الفاظ میں تمہارے لیے کوئی پیغام نہیں تھا۔ تم فری لانسر ہو، اپنی مرضی سے فیصلے اور کام کرتے ہو۔ تم نے ہمیشہ پوری احتیاط اور ذمہ داری سے کام کیا ہے۔ حد یہ ہے کہ سہراب گوٹ کے نواح میں اپنے جنگی ہیلی کاپٹر اور متعدد تجربے کار کمانڈوز کی مکمل بربادی پر بھی وہ زیادہ واویلا نہیں کر سکے تھے۔ انہیں مدافعانہ لب و لہجہ اختیار کرنا پڑ گیا تھا۔ ان کے C-130 کے اغوا کا کیس بھی ایسا ہی تھا۔ جلال نے لقمہ دیا۔ وہ یہاں سے لاشیں لے کر گئے تھے۔ کیسے الزام لگاتے کہ ان کے جہاز کو ایک پاکستانی نے اغوا کیا ہے؟ وہ تو خود ایک تابوت میں اس پاکستانی کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے۔ یہ ان کے نصیب کی خرابی تھی کہ وہ پاکستانی تابوت سے نکل کر جہاز پر قابض ہو گیا۔ تمہاری معلومات قابل رشک ہیں، میں نے جلال سے کہا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس واقعے کی اتنی باریکیاں تم لوگوں کے علم میں آ سکی ہوں گی۔ وہ کون تھا جسے انہوں نے برفانی تابوتوں میں بند کر لیا تھا؟ ڈی جی نے دلچسپی سے پوچھا۔ میرا دست راست سلطان شاہ، میں نے کہا۔ وہ مجھ پر ہاتھ نہیں ڈال سکے، میں بیرون ملک تھا، انہوں نے سلطان شاہ کو گھر سے اٹھا لیا۔ میرے دل میں تم لوگوں کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہے، اس نے خلوص سے کہا۔ تمہاری ذات سے بہت واقعات منسوب ہیں، مگر ان میں اہم ترین قصہ گیپ کے اصل کاغذات امریکہ سے نکال کر یہاں پہنچانے کا تھا۔ وہ امریکہ کے صدر اور مجرموں کے درمیان ایک تحریری معاہدہ تھا جس میں بیخ کنی کے لیے پاکستان، ایران اور افغانستان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ ان کاغذوں نے ہمیشہ کے لیے امریکی عزائم بے نقاب کر دیے ہیں۔ میرے دل زخم تازہ ہو گیا۔ ان کاغذوں کے لیے میں نے امریکہ میں بہت صعوبتیں جھیلی تھی۔ کچھ روز گلگلا رہا، پھر پتہ ہی نہیں چل سکا کہ گیپ کا قصہ کہاں تحلیل ہو گیا۔ ان کاغذوں کی نقل
نقلیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ امریکیوں نے ان کاغذوں کی اصلیت سے انکار کر دیا تھا، وہ تجزیے کے بہانے اصل کاغذ حاصل کر کے تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ ایک پاکستانی وفد وہ کاغذ لے کر تہران گیا تھا۔ ایرانیوں نے ان کاغذوں کو اہمیت نہیں دی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب امریکی اس دستاویز کو اپنانے سے منکر ہیں تو کس بنیاد پر کوئی احتجاج کیا جائے، وہ معاملہ سرد کھانے کی نظر ہو گیا۔ ہماری ساری محنت برباد ہو گئی۔ میرا خیال تھا کہ گیپ کی تشہیر سے دنیا بھر میں اس امریکہ کے خلاف غم و غصے کی لہر دوڑ جائے گی، وہ خوفزدہ ہو کر اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں گے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ دنیا بھر میں کہیں سے مثبت جواب نہیں ملا۔ گیپ کے کاغذوں سے پہلے دنیا بھر میں خفیہ امریکی مراسلے پھیل چکے تھے کہ کچھ ناپسندیدہ پاکستانی جعلی کاغذات کے ذریعے امریکہ اور اس کے صدر کو بدنام کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ ہر حکومت نے ان نقول کو شبے کی نظر سے دیکھا اور ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ وہ واقعہ بہت پرانا ہو چکا تھا اور ایک خلش بن کر مجھے ستاتا رہتا تھا۔ اس نے چند فکروں میں اس کا انجام سنا دیا۔ امریکیوں نے پروپیگنڈے کے صہیونی فلسفے کے ذریعے سچ کو جھوٹ میں بدل ڈالا تھا۔ جھوٹ شدت اور تواتر کے ساتھ بولا جائے تو کچھ عرصے بعد بولنے والے کو بھی وہ سچ محسوس ہونے لگتا ہے۔ میں نے تلخی سے کہا، آج کے دور میں ایسے جھوٹ کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے، یہ نہ سمجھو کہ تم ناکام ہو گئے۔ ڈی جی نے پرزور لہجے میں کہا، ہمیں کسی سے کچھ نہیں لینا۔ وہ فائل حاصل کر کے تم نے امریکہ میں گیپ کا نفاذ روک دیا ہے۔ اس معاہدے پر دستخط کرنے والی قوتوں کا گٹھ جوڑ ختم ہو چکا ہے، وہ ہمارے مفادات کے لیے بہت خطرناک تھا۔ ڈی جی کے لیے اس گفتگو میں پیشہ ورانہ دلچسپی کے تمام عناصر موجود تھے۔ چائے ختم ہو گئی مگر وہ آج خود گفتگو کو آگے بڑھاتا رہا۔ اچانک میری نظر اپنی ریسٹ واچ پر پڑی۔ سوئیاں 2 سے آگے نکل چکی تھی۔ میں نے اپنی کرسی چھوڑ دی۔ 2 بج چکے ہیں، آپ کی میٹنگ کا وقت قریب ہے، ہم چلتے ہیں۔ اس مرتبہ وہ ہمارے ساتھ بیرونی کمرے کے دروازے تک آیا اور ہمیں گرمجوشی سے رخصت کر دیا۔ میں نے وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا۔ جلال سے جہاز کی نشستوں کے بارے میں کہا تو اس نے جواب دیا، تم بے فکر ہو کر ہوٹل میں آرام کرو، تمہیں 7 بجے والی پرواز سے واپسی کے ٹکٹ مل جائیں گے۔ کوئی ضرورت پڑ گئی تو تم سے کہاں رابطہ قائم ہو سکے گا؟ میں نے پوچھا۔ ابھی میں ڈی جی کے ساتھ اجلاس میں جاؤں گا، پتہ نہیں وہاں سے کب واپسی ہوتی ہے۔ 5 بجے دفتری عملہ بھی چلا جائے گا، رحمان میرے ساتھ ہوگا۔ خیر، میں کسی نہ کسی سے کہہ دوں گا کہ وہ ہوٹل میں تم سے خود ہی رابطہ کر لے گا۔ رحمان ہمیں لے کر کیبنٹ بلاک سے نکلا اور ہوٹل پہنچا دیا۔ اس بار مجھے یا اول خان کو کچھ نہیں کہنا پڑا، وہ خود ہی ہوٹل کے پورچ میں ہم سے مل کر واپس چلا گیا۔ پے در پہ چائے کی کئی پیالیاں پینے کی وجہ سے عارضی طور پر اشتہا باقی نہیں رہی تھی، لیکن وہ اسلام آباد کی صحت مند فضا کا اثر تھا کہ کمرے میں باتیں کرتے کرتے ہم دونوں کو بھوک کا احساس ستانے لگا۔ روم سروس کو انٹرکام پر کھانے کے لیے ہدایت دے کر میں نے آپریٹر سے کراچی میں اپنے گھر کا نمبر ملوایا۔ مجھے یقین تھا کہ فون کوئی بھی اٹھائے، جب یہ پتا چلے گا کہ کال اسلام آباد سے آئی ہے تو ریسیور ویرا لے لے گی۔ آپریٹر نے نمبر ملانے کے بعد کال مجھے منتقل کی تو لائن پر ویرا ہی موجود تھی۔ غنیمت ہے کہ تمہیں کراچی کا خیال تو آ گیا۔ میری آواز سن کر ویرا فوراً فون پر چہکی، یہ بتاؤ کہ وہاں کچھ کام ہوا ہے یا ابھی تک ہوٹل میں پڑے اینٹ رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ آپریٹر کی کسی غلطی سے لائن ڈراپ ہو، ہاتھ بڑھا کر CSD آف کر دو۔ وہ میں نے آپریٹر کی آواز سنتے ہی آف کر دی تھی، ورنہ لائن اسی وقت ڈراپ ہو جاتی جب آپریٹر سے یہ لائن تم کو منتقل کر رہی تھی۔ تو کیا تم نے آپریٹر کی آواز سے اندازہ لگایا کہ ہم لوگ ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ آپریٹر دفتر کے بورڈ کی بھی ہو سکتی تھی۔ اس نے نمبر پوچھنے کے بعد خود بتایا تھا کہ مظہر خان ہالیڈے ان اسلام آباد سے بات کرنی چاہ رہے ہیں۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ ہم نے یہاں پہنچتے ہی اپنا کام کر لیا تھا، اب دوسرے کام ہو رہے ہیں۔ پھر واپسی کب تک ہو رہی ہے؟ ویرا نے عقل مندی کی کہ CSD بند کرنے کے بعد پنڈت کا نام لینے یا اس کے بارے میں زیادہ تفصیل خریدنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ آج ہی کی کسی پرواز سے لوٹ آئیں۔ واپسی کا انحصار نشستوں کی دستیابی پر ہے۔ ایسی بھی کیا عجلت ہے؟ اگر مہمان نوازی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے تو 2-4 دن وہیں رکے رہو۔ اسلام آباد کا موسم کراچی سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ ہماری روانگی سے پہلے کراچی میں کچھ کام نکل آیا تھا، اسے نمٹانا ضروری ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم جہاں بھی جاتے ہو تو کام تمہارے پیچھے پیچھے ہو لیتا ہے۔ فون پر یہ خرافات نہ بکو، دوسروں کو بھی میرے متوقع پروگرام سے آگاہ کر دینا۔ میرے ساتھ
ساتھیوں کو کسی مظہر خان کے پروگرام سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ دلچسپی ہو یا نہ ہو، تم اپنا فرض پورا کر دینا، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ اوہ، میرے بات کے جواب میں فون پر اس کی تحیر زدہ سی آواز ابھری، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ فرضی کام کے بہانے تم اپنی مادہ سے ملنے کے لیے کراچی آ رہے ہو؟ اگر ایسا ہے تو میں تمہاری دل جوئی کے لیے اسے اسلام آباد بیچ سکتی ہوں، اس کی بھی آب و ہوا تبدیل ہو جائے گی، اس بارے میں واپسی پر ہی بات ہوگی، تم ہمیں فون کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں تمہارے ساتھی کا نام بول رہی ہوں، اسے تم کیا کہتے ہو؟ ویرا نے اول خان کے بدلے ہوئے نام کے بارے میں جاننے کی کوشش میں سوال کیا۔ اظہر خان، میں نے مختصر سے جواب دیا۔ خوب، وہ بھی تمہارا ہم قافیہ ہے، اظہر خان اور مظہر خان کی جوڑی قوالی میں نام پیدا کر سکتی ہے، تم ڈفر ہو۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ اس کی زبان میں خارش شروع ہونے کی صورت میں وہ ایسی ہی بے سروپا باتوں میں گھنٹوں مصروف رہ سکتی تھی۔ شاید تم نے غزالہ سے بات ہونے کی امید میں فون کیا تھا، اول خان مسکرا کر بولا۔ ویرا کی موجودگی میں ایسی توقع نہیں کی جا سکتی، فون ملوانے سے پہلے مجھے اندازہ تھا کہ کال وہی ریسیو کرے گی، ایسے معاملات میں اس کی چھٹی حص بہت تیز ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے دستک دینے والے کو اندر بلا لیا۔ کھانا لذیذ اور تازہ تھا۔ روم سروس کے ویٹر نے میز پر کابیں لگائیں تو کمرہ اشتہا انگیز خوشبوؤں سے بھر گیا۔ اس کے جاتے ہی ہم نے عشاء خورد و نوش سے پورا انصاف کرنا شروع کر دیا۔ شکم سیر ہونے کے بعد اول خان سستانے کے ارادے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں سگریٹ سلگا کر باہر نکل گیا۔ میں نے صبح رحمان کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا کہ ہوٹل میں غیر ملکیوں کی خاصی آمد و رفت تھی، ان میں مردوں کے ساتھ خواتین کی بھی کافی تعداد تھی۔ کمرے میں پڑے رہ کر وقت گزارنے سے بہتر تھا کہ ہوٹل کی لابی میں کسی مناسب جگہ پر قبضہ جما کر روزمرہ کی زندگی کے ان زندہ کرداروں کا مشاہدہ کیا جائے۔ فیشن، دستکاری کے نازک نمونوں اور اشیاء ضرورت سے لدی ہوئی شاپنگ آرکیڈ کی دکانوں کی سیر کے بعد میں لابی میں بیٹھ گیا۔ میرے ہاتھ میں سگریٹ دے کر فوراً ہی ایک ویٹر چمکتی ہوئی صاف ستھری ایشٹرے لے کر آیا اور اسے میرے سامنے رکھی ہوئی استعمال شدہ ایشٹرے سے تبدیل کر کے جانے لگا تو میں نے اسے چائے کا آرڈر دے دیا۔ میں نے اپنے لیے جو گوشہ منتخب کیا وہاں میز کے گرد 5 آدمیوں کا گروپ بہت آرام سے سما سکتا تھا۔ 4 نشستیں خالی تھیں جو زیادہ دیر تک خالی نہیں رہ سکی۔ میں اپنے لیے چائے بنانے میں مصروف تھا کہ تیز خوشبو کے ایک جھونکے نے مجھے چونکا دیا۔ ایک بنی سمری اور دلکش لڑکی دوسری خالی جگہوں کو نظر انداز کر کے میرے سامنے آ بیٹھی تھی۔ گورے رنگ کی اس دراز قامت لڑکی کی عمر 25-26 سال رہی ہوگی۔ اس کے چہرے پر پختگی کو بجائے معصومیت رچی ہوئی تھی۔ وہ پرس اپنی گود میں لیے یوں الگ تھلگ بیٹھی ہوئی تھی جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ جب اس نے مجھ سے نگاہیں چار کرنے کی کوشش نہیں کی تو میں نے پوری توجہ اپنی چائے پر مرکوز کر دی۔ چائے گرم اور عمدہ بنی ہوئی ہو تو شکم پوری کے بعد عجیب ہی مزہ دیتی ہے۔ ذائقے اور لذت میں وہ چائے ہر اعتبار سے بہترین تھی۔ میں چائے پیتے ہوئے بے مقصد اور آوارہ نظروں سے آنے جانے والوں کا مشاہدہ کر رہا تھا کہ اس لڑکی کی دھیمی اور مخمور سی آواز نے مجھے دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ سنیے، آپ کی گھڑی میں کیا وقت ہوا ہے؟ اس نے پلکیں جھپکا کر خفت امیز مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ 3:30۔ اسے وقت بتاتے ہوئے مجھے بے ساختہ خیال آیا کہ جلال کے باس کے اہم ترین اجلاس کا پہلا نصف گھنٹہ گزر چکا تھا۔ شکریہ۔ اس کے ہونٹوں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ ذرا گہری ہو گئی۔ کیا آپ اسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ جی ہاں، اسے جواب دیتے ہوئے مجھے اپنی حماقت پر غصہ آ گیا۔ لمبے اور بے تکے ٹیگ والی کمرے کی چابی کو کسی بھی جیب میں رکھنا ممکن نہیں تھا۔ ممتاز ہوٹلوں میں یہ اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے کہ مہمان باہر جاتے ہوئے اپنے کمرے کی چابی کاؤنٹر پر جمع کرانا نہ بھولے۔ میں ہوٹل کی حدود سے باہر نہیں گیا تھا، اس لیے چابی میرے ساتھ تھی اور میں نے اپنی اقامت کے اشتہار کو میز پر رکھا ہوا تھا۔ اسی ہوٹل میں کوئی دلاور نان جی ٹھہرے ہوئے ہیں، انہوں نے 3:30 بجے مجھے یہاں بلایا تھا۔ چند منٹ کے توقف کے بعد لڑکی دوبارہ مجھ سے مخاطب ہوئی تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں بڑے ہوٹلوں کی راہداریوں اور طعام گاہوں میں بھٹکنے والی ان شکاری لڑکیوں سے بارہا ٹکرا چکا تھا جو پیشہ ور ہونے کے باوجود اخلاقی ملاقات کے بہانے اپنی پسند کی کسی بھی اسامی سے مل بیٹھتی ہیں اور جاتے ہوئے اسے اچھی خاصی رقم سے محروم کر جاتی ہیں۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، وہ پلکیں جھپکا کر میری آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ میں نے آگے جھک کر دھیمی آواز میں پوچھا، تم دلاور نان جی کو پہلے سے جانتی ہو یا
آج پہلی ملاقات ہے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ تنک کر بولی، کیا کوئی شریف لڑکی کسی اجنبی کے ایک فون پر یوں دوڑی ہوئی ہوٹل آ سکتی ہے؟ بہت سی شریف لڑکیاں تو جاننے والوں کے فون پر بھی نہیں آئیں گی۔ میں نے ترکی بے ترکی جواب دیا، وہ میرے دوست ہیں، میں ان سے کمرے کا نمبر پوچھنا بھول گئی تھی۔ تم یہاں بیٹھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کمرے میں اسی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہا ہو۔ اوہ، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ مضطرب نظر آنے لگی۔ اب میں کیا کروں؟ میں دلچسپی سے اس کا جائزہ لیتا رہا، پھر کہا، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اگر اس ہوٹل میں دلاور نان جی کا کوئی وجود ہے تو استقبالیہ والے ذرا سی دیر میں تمہیں اس کے کمرے کا نمبر بتا دیں گے۔ اس کے لیے تمہیں مجھ جیسے اجنبیوں سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے جواب پر اس کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ وہ حقارت سے میری طرف دیکھتے ہوئے اٹھی اور پھر چمکدار فرش پر ایڑیاں بجاتی شاپنگ آرکیڈ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے میری طرف سے کوئی متبادل پیشکش نہ ہونے پر اس کا موڈ تباہ ہو گیا تھا۔ چائے کا بل ادا کر کے میں لفٹ کی طرف ہو لیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ جب تک میں وہاں بیٹھا رہوں گا وہ لڑکی اپنی کسی دوسری کوشش کے لیے ادھر کا رخ نہیں کرے گی۔ 5:30 بجے میں نے اپنا مختصر سا سامان سمیٹ کر بیگ میں ڈال لیا۔ مجھے تشویش ہونے لگی تھی کہ جلال کے کسی آدمی نے ہم سے رابطے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ انٹرکام پر کاؤنٹر سے رابطہ کرنے پر معلوم ہوا کہ میری غیر حاضری میں بھی میرے لیے کوئی کال نہیں آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اول خان بھی دستک دے کر میرے کمرے میں آ گیا۔ سیٹ اور ٹکٹ کا کیا بنا؟ اس نے آتے ہی سوال کر کے میری تشویش میں اضافہ کر دیا۔ ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے، میں نے مایوسی سے کہا۔ 5 بج چکے ہیں، ان کا دفتر بھی بند ہو چکا ہوگا۔ جلال نے کہا تھا کہ وہ اپنے کسی آدمی کو ہم سے رابطہ کرنے کی ہدایت کر دے گا۔ آدمی نہیں آیا۔ لابی میں ایک لڑکی نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی جو ناکام ہو گئی۔ میں نے کھسیائی ہوئی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، میرا خیال ہے کہ وہ جلال اپنا وعدہ بھول گیا۔ یہ ناممکن ہے، وہ اتنا غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ اول خان نے تو بسوخ سے کہا، میں بھی جانتا ہوں وہ غیر ذمہ دار نہیں ہے، لیکن آج اس کے سر پر اجلاس کا بھوت سوار تھا۔ افراتفری میں اسے ہمارا پروگرام یاد ہی نہیں رہا ہوگا۔ اس سے تو یہ بہتر ہوتا کہ ہم ایئرپورٹ پہنچ جاتے اور ٹکٹیں خرید کر روانہ ہو جاتے۔ اب تو اس کا بھی وقت نہیں رہا۔ آج کی رات یہاں گزارنی پڑی تو مجھے سخت کوفت ہوگی۔ ہم دونوں بے بسی سے گھڑی کی سوئیوں کو آگے بڑھتے دیکھ کر کڑتے رہے۔ جب 6:15 بج گئے تو میں نے روانگی کی آس چھوڑ دی۔ چند لمحوں بعد میرے فون کی گھنٹی بجی تو میں نے بے تابی سے ریسیور اٹھا لیا۔ سر، آپ کے بورڈنگ کارڈز آ گئے ہیں، میں نیچے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ انٹرکام پر ایک سخت اور سپاٹ آواز سنائی دی۔ وہ پیغام اتنا عمدہ تھا کہ میں نے اسے کچھ سنانے کا ارادہ ترک کر کے ریسیور رکھ دیا۔ جلدی نکلو، ٹکٹ کے بجائے بورڈنگ کارڈ ہی آ گئے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ مہمان نوازی کبھی کبھی اسی طرح تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے، میں نے اول خان کو دھکیل کر کہا۔ گراؤنڈ فلور پر ہم لفٹ سے اترے تو قمیض شلوار میں ملبوس ایک منحنی سا ترش رو شخص وہیں ہمارا منتظر تھا اور ہمیں پہچانتا تھا۔ سلام کر کے اس نے ہمارے ہاتھوں سے بیگ اور بریف کیس لے لیے۔ ہوٹل میں شام کی چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ اس بھیڑ میں خاموش ہی رہا، لیکن جب پورچ میں ایک کنارے سے کھڑی ہوئی گاڑی میں ہمارے سفر کا آغاز ہوا تو میں خاموش نہ رہ سکا۔ تم کہاں رہ گئے تھے؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ ہم 4 بجے سے انتظار کر رہے تھے سر، ٹکٹ تو میں نے 3 بجے بنوا لیے تھے، سوچا کہ آپ آرام کر رہے ہوں گے، ایئرپورٹ سے بورڈنگ کارڈ لے کر ہی چلوں گا تاکہ آپ کا زیادہ وقت برباد نہ ہو۔ ہمارے آرام کے چکر میں یہ پرواز نکل جاتی تو کیا ہوتا؟ اول خان گرایا۔ سر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی آواز میں معصومانہ بے چارگی سمٹ آئی۔ بورڈنگ کارڈ میرے پاس ہیں، جب تک آپ سوار نہیں ہوں گے جہاز نہیں اڑے گا۔ اس نے بائیں ہاتھ سے اسٹیئرنگ چھوڑ کر اپنی ریسٹ واچ دیکھی اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا، 6:25 ہوئے ہیں، 15 منٹ میں ہم ایئرپورٹ پر ہوں گے، پھر بھی 20 منٹ بعد جہاز چلے گا۔ ہمارے تفکرات اپنی جگہ تھے، اس کا حساب اپنی جگہ تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ اس نے وہ حساب پہلے نہیں کیا تھا، ورنہ ہمارے پاس پہنچنے میں مزید 20 منٹ کی دیر کر دیتا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اس نے سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی VIP لاؤنج کے قریب روکی تو اسی کے محکمے کا کوئی آدمی لپک کر ہماری طرف آیا۔ دروازے کھول کر پورے احترام سے ہمیں اتارا گیا۔ ہمیں لانے والے پیشانی پر کوئی شکن لائے بغیر سلام کر کے اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ جانے سے پہلے اس نے ہمارے ٹکٹوں کے خالی کور اور بورڈنگ کارڈ دونوں نوبارد کو دے دیے۔ نیچی چھت والے ایئر کنڈیشنر VIP لاؤنج میں متعدد
अखबारी नामानगार और फोटोग्राफर इधर उधर बैठे गप शप कर रहे थे। हम इनके दरमियान से गुजरते हुए शीशे की अकबी दीवार की तरफ गए। बाहर एक कार हमारी मुंतजर थी। नौवार्द जमीनी मेजबान से गार्ड्स के बाकिया इसे लेकर ड्राइवर के साथ बैठ गया। हम दोनों इससे पहले ही अकबी नशिस्तों पर बैठ चुके थे। वो सीढ़ियां तय करके हमें जहाज के दरवाजे तक छोड़ने आया। हम जहाज में सवार होने वाले आखिरी मुसाफिर थे। हमारे इंतजार में जहाज का अमला बहुत मुस्तरब था। हमारे पहुंचने पर फजाई मेजबानों के चेहरों पर इत्मीनान नजर आने लगा। ट्रैफिक की वजह से हमें एयरपोर्ट पहुंचने में कुछ ज्यादा वक्त लगा था। हम अपनी जगह पर बैठे ही थे कि जहाज के इंजन चल पड़े। मुझे इस रोज पहली बार तजर्बा हुआ कि वीआईपी मुसाफिर क्या होता है और इसे सफर से पहले क्या क्या रियायतें हासिल होती हैं। मेरे लिए बस इतना ही काफी था कि हमारी वजह से परवाज की रवानगी में ताखीर नहीं हुई थी। तैयारा जब तक रनवे पर मौजूद रहा, मेरा ज़हन इस्लामाबाद के मामलात में उलझा रहा। आईबी वाले ज़हीन, मुस्तैद और मामला फहम लोग थे। इन्हें पेचीदा तरीन मामलात को निपटाने का गहरा तजर्बा था। मुझे यकीन था कि राबन मायर की मौत से जन्म लेने वाले पहलूदार मसाइल आखिरकार पुरइज्जत अंदाज में हल हो जाएंगे। तैयारा रनवे को छोड़कर फजा में बुलंद हुआ तो मेरा ज़हन खुद ब खुद कराची की तरफ भटक गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।